دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی اور جب انہیں واش روم وغیرہ جانا ہوتا تھا تو میں خود ہی ان کو واش روم لے کر جایا کرتا تھا۔ پھر میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس نے وہی سوال پوچھا جو میرا معاملہ تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین مجھے بتائیے کہ میری ماں کافی ضعیف ہو چکی ہیں، میں خود ان کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں، جب انہیں کہیں واش روم جانا ہوتا ہے تو میں خود ساتھ لے کر چلتا ہوں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میری ماں مجھے آواز لگاتی ہے کہ مجھے واش روم لے کر جاؤ، اور جب میں ان کے پاس پہنچتا ہوں اور واش روم پہنچنے تک، کیونکہ وہ ضعیف ہیں، ان کا معدہ کمزور ہے، تو میرے واش روم پہنچنے سے پہلے ہی وہ مجھ پر پیشاب کر دیتی ہیں۔ تو حضور بتائیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اماں پر پیشاب کیا کرتا تھا، اور اب اماں مجھ پر پیشاب کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں دوست، تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میری ماں جو ساری ڈیوٹیز میرے لیے کیا کرتی تھی، میں وہ اپنی ساری ڈیوٹیز اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر کیسے حق ادا نہیں ہوا؟ تو امیر المؤمنین جو ابھی تک مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے کہ اے دوست، تیری اور تیری ماں کی سوچ میں فرق ہے، اور اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو جب اپنی ماں کو واش روم کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میری ماں ضعیف ہو چکی ہے، اسے پردہ فرما، اسے آرام کی موت نصیب فرما۔ اور جب تو بچپن میں پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری ماں ہمیشہ تیری زندگی کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما، تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں اپنی ماں کے پردے کی دعا کرتا ہوں جب انہیں اس حال میں دیکھتا ہوں۔ اور وہ شخص امیر المؤمنین کے پاؤں کے گھٹنوں کے بل گر گیا اور فرمایا کہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ دوستو، آپ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اپنی ماں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، یہ دوبارہ نہیں آتے۔